دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل. بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں. پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی. اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے, آج میں نے رکشہ چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے. میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کی بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے. حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار بردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا. تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے. پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر. انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گیا, سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا تو 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے. میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. تو بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا, وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ.
بولو بھائی, جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دیتی. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے, یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے. یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتری, شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں. ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دیں نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے. جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دیے, انگریزوں نے چھوڑ دیے نا, کتے پال رہے ہیں. وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہو, انسان نہ ہو, وہ پالے. کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہے ہیں اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی.
اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے, کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں, بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا, تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہیں, یہ میری پھپھو ہیں, یہ میری ممانی ہیں, یہ میری چاچی ہیں, میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے مدر ان لا ہیں, اور یہ میری نانی ساس اور دادی. ہمارے یہاں تو اتنے پوری چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں. میں ہوں, یہ پتہ نہیں کون ہے, اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی, دوستی ہو, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں, اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو نا, یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں, کہے گا جیسا بھی یہ برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا, وہ اول نظر میں, پہلی نظر میں آپ کو, باطن نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان دلوں میں تیل نہیں ہے. اس اوپر اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا, کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے, تھینک یو, بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا, تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام, پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے, تھینک یو, پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے, بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا, گورا یہ مطالبے افورڈ, بولو, نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا, بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا, میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. گورنمنٹ پالے گی, میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے؟ پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں, پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لے. تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا بھٹا ہو گیا گھر میں, ایک دن میرا سالہ آ گیا, میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا, میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے, پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا, اس کی ماں کو کیا بنا لیا, اپنے ابا بھی تھے. اپنی انگریز اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اماں پہلے سے تھے, ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہیں, تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے
कायद आज़म के मज़ार का टाइम लिया हुआ था, पहुंचे क्यों नहीं? कभी होता गर्ल फ्रेंड का भाई आपको फ़ोन करे, यार मेरी सिस्टर से तुम्हारी दोस्ती और तुम टाइम पर उसको दे नहीं रहे। इसलिए गोरा गर्ल फ्रेंड रखता है, मुसलमान निकाह करके टेंशन लेता है। जब आपने निकाह करके किसी औरत को घर ले आए, टाइम पे घर नहीं आ रहे, साले का फोन आए, सभी तो उसको साला कहते हैं, कबाब में हड्डी, साले का फोन आएगा तो आदमी जल के क्या कहते हैं, साले का फोन आ गया, कहता है ना, साले का फोन आ गया। मेरे सामने झगड़े आते हैं, लोग लड़ रहे होते हैं अपने बहनों ही से, अबे तूने हमने तुझे अपनी बहन इसलिए दी थी कि तू टाइम न दे, तो सारा दिन गटर के ढक्कनों पे बैठा रहता है बाहर, 2 बजे उठ के आता है, इसलिए दी थी। लोग कहते हैं ना, ये टेंशन भी कौन उठा रहा है? मुसलमान मर्द है भाई, कौन उठाता है ये? फिर वो अपने बूढ़े बाप को भी पाल रहा है, खर्चा कर रहा है, बूढ़ी माँ को भी पाल रहा है, बीवी की भी सुन रहा है, बच्चों की भी सुन रहा है। उसके बाद मेरे भाई थैंक यू अगर नहीं भी कहता तो कोई इतना बड़ा मसला, लाखों रुपए घर पे खर्च कर रहा होता है वो, गालियां तो बनती है ना, देनी नहीं चाहिए। वो मोइन अख्तर साहब का प्रोग्राम था ना, कई दफा बयान कर चुका हूँ, वो अनवर मकसूद के साथ। तो अनवर मकसूद ने मोइन अख्तर से पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं। पहले मोइन अख्तर से पूछा कि कैसा चल रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है, नलकों में पानी आ रहा है, लोड शेडिंग भी नहीं है, सब सेट चल रहा है। उसने कहा पहले पाकिस्तानी है जो इतने अच्छे हालात बता रहे हैं, कहाँ रहते हैं? उसने कहा दुबई में रहता हूँ। उसने कहा दुबई में रहता हूँ। फिर उसने पूछा कि आपके मामू क्या करते हैं? उसने कहा गालियां देते हैं। मामू का काम सुबह से शाम क्या है? हालात ऐसे है ना, हालात ऐसे हैं कि मामू का काम सुबह से शाम सिवाय गालियां देने के, अंग्रेज कुछ दिन यहां रह के जाए, जैसे मोइन अख्तर के मामू गालियां देते थे ना, अंग्रेज इंग्लिश में ऐसी गालियां देगा। कुछ दिन यहां रहे तो सही, ये तो हमारा हौसला है। तो उसने कहा गालियां क्यों देते थे? उसने कहा मालिक मकान पानी के पैसे लेने आ गया, तो मामू उसको ले गए, बोले तू एक लोटा भर के दिखा। पानी है नहीं, पानी के पैसे लेने आ, तू एक लोटा भर के दिखा। कह रहे बैठे बैठे लाइट चली गई तो मामू ने बल्ब के रिश्तेदारों को गालियां देना शुरू कर दिया, बल्ब के रिश्तेदारों। तो हम जिस माहौल में रहते हैं, मुसलमान का बहुत बड़ा ज़र्फ है, वो एक औरत के लिए बड़ी कुर्बानियां देता है, उसको इज्जत के साथ घर में लेकर आता है, उसके बच्चों की कफालत, उसके बाप को इज्जत देना, उसके भाइयों को इज्जत देना, उसकी माँ को इज्जत देना। मेरे भाई उसके बाद अगर 4-6 गालियां कभी वो निकाल दे, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को हुक्म दिया है कि वो अपने शौहर की फर्माबरदारी करे। नबी ने क्या फरमाया? यकफुरनल अशीर, शौहर की नाफरमानी करती हैं। वो नाफरमानी क्या? फरमाया सारी जिंदगी एहसानात करता रहेगा, अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो औरत जवाब में कहती है मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, अल्लाह की कसम मैंने तुझसे कभी कोई खैर नहीं दी, मैं तो आपसे शादी करके पछता रही हूँ। और पछताती भी 3 बच्चे पैदा होने के बाद हैं कि जब आदमी के पास इस सवाल का कोई जवाब बने ही नहीं कि अब पछता रही है तो भाई रिवर्स बच्चे कहाँ लेके जाऊंगा मैं, वो सब्र के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ऐसे में अगर अंग्रेज ये टेंशनें उठाए, बूढ़े बाप की भी, बूढ़ी माँ की भी, और बीवी की भी, और बच्चों की भी, और सालों की भी, और सास की भी, और ससुर की भी, फिर देखते हैं थैंक यू से बात कैसे शुरू करते हैं और थैंक यू पे कैसे। तो एक साहब कहने लगे यार इतने अच्छे अखलाक हैं। मैंने कहा किसी अंग्रेज से बोलो 50 रुपए दे, गाली दे दे मुझे ये थैंक यू नहीं चाहिए। वो कहेगा 50 रुपए नहीं दूंगा, थैंक यू जितना लेना है। ये फ्री फोकट का थैंक यू है भाई, ये फ्री फोकट का थैंक यू है। एक धेले का खर्चा उठाने के लिए तैयार नहीं है किसी का भी। तो खैर मैं जल्दी से बात को समेट के खत्म करूं, वक्त पूरा हो रहा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पैसा कमाने से मना नहीं, पैसे को मुसल्लत करने से मना किया। हदफ ये ना बनाओ। देखो परिंदा भी सुबह, परिंदा ये नहीं करता कि अल्लाह पे तवक्कुल करे तो अब घोंसले में ही धरना मार के बैठ गए, मैंने सुबह जाना ही नहीं। कौवे जितने हैं ना ये वहीं बैठ गए, लियारी में बैठ गए और सुरजानी टाउन में बैठ गए कि छोड़ो यार अल्लाह पे तवक्कुल करना है, रिस्क खुद ब खुद यहीं आएगा। अल्लाह ने कहा ना तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो आप सुबह निकलो रिस्क के लिए, लेकिन तसल्ली रखो कि शाम को इंशाअल्लाह पेट भरा हुआ होगा, मेरी बुनियादी सारी ज़रूरतें पूरी
ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے. گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے, اتنا انویسٹمنٹ کیا, دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا, او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے, میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا, اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے نہیں پہلے پیدا ہو ہے بھائی, پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آ گیا ہے دودھ اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں, مخلوق کو آنے دو پہلے, رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے, کماتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں وہ تھے سے تھے نہ بن جائے, وہ اکثر کہا کرتے تھے, یہ بات تو کہتے تھے اب نہیں کہتے, اللہ کا شکر اب دیندار ہے, کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا ہے, پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ, نہ. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے, میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے, لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے, ٹھیک ہے نا, سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائیں, وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی, کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا, چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو, یہ ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو, یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے, یہ غریبی ہے, یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں نہاری لے آؤ, 2 روٹی لے آیا, نہاری لے آیا, ایک گریبی منگوا لو گے, 2 منگوا لو گے, اس کے بعد کہے گا بھائی یہ گریبی ہے, اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے گریبی کو مقصود بنا لیا, آپ جاتے ہی گریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی گریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا بھائی گریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو گریبی تھی نا, ذاتی گھر گریبی ہے, یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی گریبی ہے, بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں, لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا, میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو, ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2-2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے, لیفٹیننٹ تھے, وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا, اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا, جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے, کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹکایا اور انا للہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا, ضرورت سمجھا میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے, اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن نہ رہتے ہوں, ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوں, ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو, جہاں بنیادی ضرورتیں
پوری ہے، بس یہ بیسک ضرورت، چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو۔ اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی، پیٹ بھر کے سر چھپانے کی جگہ مل گئی، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا، اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پر، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور DHA کی وہ اسکیم میں میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے، یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا، موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے، جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی۔ تو بھائی پیسہ کماؤ، پیسے سے دل نہ لگاؤ، اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے، 5-5 ہزار کے نا، کہتے چلاؤ اس کو۔ آج اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں نقصان ہے، لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے، تو آپ جلائیں نہیں، خرچ کریں۔ کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی، کسی غریب کو دے دی، اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کو دو۔ آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا، بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں، بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے پکڑا دو، جلے گا۔ جب یہ دل جلے نا، اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلے، تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے۔ شاعر نے کہا ہے نا، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ذرا رندہ چلے گا نا، رگڑا لگے گا۔ جب ہم وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو ریگمال سے کھسائی ہوتی ہے نا، تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے، اتنا بھی نہ کرو، لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو، تھوڑا سا تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر، کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے، اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں۔ صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا، تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی۔ حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں۔ فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا، جب دولت کو ہدف بنائے گا، مسلط کر لے گا، تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دے، ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں، پیسہ ہے، پلاٹ پڑے ہوئے، لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں۔ دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا، اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے، اتنی ٹینشن ہے، یہ کام بھی ہو جائے، یہ بھی صحیح ہو جائے، یہ والا بھی ہو جائے، پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے، ایک اٹکا ہوا ہوگا اس کی وجہ سے ٹینشن۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں، چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے، تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا، مجھے سکون ملے گا کس چیز میں، اتنی فکریں۔ اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے، ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی۔ یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے، بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں، سڑکیں ناپتے رہتے ہیں، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان۔ فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا، تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں، تو ٹینشن نہیں لو۔ آپ کو کیوں نہیں بھائی، آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ، دوپہر کھانا مل گیا، رات کھانا مل گیا، ضرورت تو 2 وقت کی تھی، مل 3 وقت رہا ہے، انجوائے کرو، مزہ ہے، کیا خیال ہے؟ ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ، تو اس کو بولو بھائی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے، ہماری امہات نے، آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں
تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو۔ تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو، اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو۔ یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں، اور بیگم کو یہ بتا رہے ہیں جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام۔ اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں، بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے، اتنی میری تنخواہ ہے، اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو۔ تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا، خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں؟ لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے، یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کہیں گے۔ دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے، یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دو اگر آپ پوچھا سکتے ہیں، ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے، تھوڑا سا 5 منٹ۔ وہ ایک آدمی جو تھا، بڑی عمر کا آدمی، اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے، لمبا سفر تھا، باپ گدھے پہ بیٹھ گیا، بچہ آگے آگے۔ لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے، بچے کو، چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے، بے ادب بنا رہا ہے، اپنی اولاد کو پہ ترس نہیں کھا رہا، معصوم بچہ ہے بھائی، تو باپ ہے، ایجڈ، ٹھیک ہے، تیرا کمزور تو نہیں ہے نا، چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ۔ جب لوگوں نے تانے دیے، اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں، بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں۔ بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہے بچے کو، تمیز نہیں سکھا رہا، بچے کو باپ بنایا ہوا ہے، خود کیا بنا ہوا ہے، بیٹا بنا ہوا ہے، تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں، دونوں بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں، گدھا ایک ہے بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں، ترس نہیں آ رہا جانور کے، گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ تو گدھا ہے، تم تو انسان ہو نا، یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کو۔ اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں، اب گدھا خالی ہے۔ لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے، حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں، بنایا اللہ نے ان کو گدھا، کام ان کے گدھوں جیسے۔ جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفوں پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے، کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے۔ اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا، بولا ایسی چیز، تو بے وقوف تھے۔ لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو۔ لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا، بھگتیں گے، خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو، یہ اس کا کوئی خدا کی، لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں، لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں، اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو، جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی۔ دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے، بھائی تو صبر کر، بس یہی زندگی گزار، ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی، اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر، باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ۔ میں نے کہا، میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، اور غلط کیس، مجرم بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے، تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو، کانفیڈنس دیکھیں، اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے، اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے۔ میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے، اٹھک بیٹھک 400 بیٹھے اوپر نیچے، اور اس طرح میں سارا دن، اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے۔ تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا۔ بھائی اختیار، غربت آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے، اور سسر اگر تنگ کرے نا، سسر بولیں گے ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے، ہمارا یہ بھی، ہماری بھی تو اولاد ہے نا۔ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے، انڈے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس، میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں؟ تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار، جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو۔ کہہ رہے سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی، میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ کہہ رہے میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں، مجھے زیادہ فکر ہے، تو انہوں نے کیا کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ؟
یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا؟ خاموش. میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی, یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی. ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. زبردست کام ہو گیا, ہٹو بچے ہو گئے. میں نے کہا انہوں نے تو خود جواب دے دیا, فری پھوکٹ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو. میں نے کہا ان سے بولو سٹی اسکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں, ورنہ صرف مشورے کی حد تک نہیں ہوتا یہ. تو میں نے کہا بھائی ٹینشن نہیں لے, جتنی تیرے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے, وقت پورا ہو گیا, اب ٹاپک پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا